ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبی اللہ۔ آج کا عنوان ہے معلم انسانیت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے معلم، استاد، معلم بنا کر بھیجا۔ حضور نے خود فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے اس حال میں مبعوث فرمایا ہے کہ مجھے معلم بنایا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ایسے معلم ہیں، ایسے ٹیچر ہیں کہ آپ جیسا استاذ نہ کبھی آیا ہے نہ کبھی آئے گا۔ استاذ میں جب تک خوبیاں نہ ہوں وہ استاذ نہیں ہو سکتا۔ استاذ صاحب علم ہونا چاہیے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنا علم ملا، اتنا علم عطا ہوا کہ رب کریم نے خود فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ جو نہ جانتے تھے اس کا علم آپ کو عطا کر دیا۔ کسی بھی استاذ کی صلاحیت، اس کی علمی لیاقت، اس کی استعداد کا اندازہ لگانا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ پڑھ کر کہاں سے آئے ہیں، ان کا مادر علمی کون ہے یا ان کا ٹیچر کون ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام وہ استاذ ہیں جن کا مخلوق میں کوئی استاذ نہیں، جن کو پڑھایا ہے تو خود رب العالمین نے پڑھایا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اچھا، استاذ جو ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے اسٹوڈنٹس کو رغبت نہ ہو، میلان نہ ہو، اچھا نہ لگے۔ اللہ نے معلم بنایا تو ایسا بنایا، ایسا بنایا جس نے دیکھا وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنا حسین معلم کہ سٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہیں، نگاہیں حضور کے چہرے پر جمی ہیں، نگاہ ہٹانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اور عالم یہ ہے کہ کام کاج چھوڑ کر، بھوک پیاس کو بھول کر سارا دن حضور کا خطاب سنتے ہیں لیکن تھکتے نہیں ہیں۔ تو سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ہر لحاظ سے اللہ نے بہترین مکمل معلم بنایا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو تربیت فرمانے کا انداز تھا، آج اسی پر مختصر بات ہوگی۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام بحیثیت معلم کتنی شانوں کے مالک ہیں، یہ تو ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ آج ہمارا عنوان صرف یہ ہے کہ حضور کس طرح تربیت فرمایا کرتے تھے، آپ کا انداز تربیت کیا تھا، اس میں سے چند اوصاف کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت فرمائیں۔ بہت سارے اوصاف ہیں، میں نے صرف 9 اوصاف جو ہیں وہ مختصر سے لکھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ترغیب و ترہیب کے انداز میں سمجھایا کرتے تھے۔ ترغیب کیا ہوتا ہے؟ رغبت دینا، شوق دلانا۔ حضور نے شوق دلایا ہے۔ کسی سے کوئی کام لینا ہے تو اس کا آسان طریقہ اس کو شوق دلائیں۔ تو حضور علیہ السلام رغبت دلاتے تھے۔ مثلا کریم آقا نے فرمایا
قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھو گے تو اللہ 10 نیکیاں دے گا. اور پھر فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک ہی ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. الف لام میم کہو کیا مطلب؟ اب 30 نیکیاں نصیب ہوں گی. اب یہ رغبت دلا رہے ہیں حضور، شوق دلا رہے ہیں. اسی طرح ترہیب ہے، ڈرانا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گناہوں کی سزائیں سنا کر بتا کر ڈرایا ہے. تکبر نہ کرو، متکبر دوزخ میں جائے گا. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ بھی دوزخ میں جائے گا. غیبت سے روکا، اس کا عذاب سنا کر روکا. حسد نہ کرو دوسروں سے. فرمایا حسد کی آگ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے شوق بھی دلایا ہے نیکیوں کا اور برائیوں سے ڈرایا بھی ہے. سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف میں، تربیت کے اوصاف میں ایک وصف یہ بھی تھا کہ آپ کے انداز میں نرمی ہوتی تھی، پیار سے نرمی سے سمجھاتے تھے. ہمارے ہاں کبھی ایسا ہو کوئی نماز میں دوران نماز کوئی بچہ ہو یا بڑا، اس سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے جو نماز کے آداب کے خلاف ہے تو ساتھ کھڑے نمازیوں کو برا لگتا ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے. بعد میں لوگ ڈانٹ بھی دیتے ہیں، جی آج کل تو نمازیں خراب کر دیتے ہیں لوگ ہمارے. ہو جاتا ہے ایسے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں، نماز ہو رہی ہے، جماعت کے دوران کسی کو چھینک آ گئی. اب جب کسی کو چھینک آئے تو جس کو چھینک آئے اس کو چاہیے کہ وہ کہے، کیا کہے؟ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ کہنا چاہیے. اور جو سنے اس کو الحمدللہ کہتے ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ کہے یرحمک اللہ، یرحمک اللہ. یہ سنت ہے، یہ حضور نے طریقہ بتایا. اب نماز کے دوران کسی کو چھینک آ گئی، اب یہ جو طریقہ تھا جواب دینے کا یہ تو نماز کے علاوہ تھا، نماز کے دوران تو گفتگو نہیں کرتے. چھینک آئی تو ایک بندے نے کہہ دیا یرحمک اللہ، نماز پڑھ رہا تھا. اب سب اس کی طرف دیکھنے لگ گئے کہ دوران نماز بول رہا ہے. اب وہ بھی دیکھنے لگ گیا مجھ سے کیا ہو گیا، مجھے گھور رہے ہو. نماز مکمل ہوئی. سرکار کریم علیہ السلام ناراضگی کا اظہار بھی فرما سکتے تھے، لیکن حضور نے بڑے پیار سے کہا کہ نماز کے علاوہ جب کوئی کہے چھینکے تو یرحمک اللہ کہیں، نماز میں یرحمک اللہ نہیں کہنا. تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سمجھانے کا انداز کبھی تو انتہائی نرمی والا ہوتا اور کبھی کبھی جلال والا بھی ہوتا، لوگوں کو ڈرانے کے لیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوصاف میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ نرمی بھی فرمایا کرتے تھے اور جلال بھی فرمایا کرتے تھے. ہم عام طور پر ہمارے ہاں جو تربیت کے اعتبار سے کمی پائی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جب خطا کو، غلطی کو، اصلاحی پہلو کو دیکھتے ہیں تو ہم عموماً جلال ہی کا اظہار کرتے ہیں. تو ہمیشہ جلال نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیشہ نرمی ہی کی کوشش کرنی چاہیے بقدر ضرورت. جب خوف خدا دلانا ہو، کوئی زیادہ بڑھ رہا ہو، حدود کو کراس کر رہا ہو تو پھر جلال بھی دکھانا جائز ہے. تیسرا وصف، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام شرم و حیا والی بات کو صاف لفظوں میں کھول کر بیان نہیں کرتے تھے. ہمارے ہاں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے، ایسی باتیں جن کو لفظوں میں کھول کر بولنا اچھا نہیں جانا جاتا، ہم اصلاح کے معاملے میں ان کے لیے نامناسب لفظوں کا انتخاب کر لیتے ہیں، محفل میں اچھا نہیں لگتا. مثلا ایک شخص تھا، اس کو کسی خاتون کی طرف رغبت تھی. اب بہانے سے اس کے ساتھ وہ بات کرنا چاہتا تھا تو اس کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا مجھے رسی بنا دو، ایک رسی کی ضرورت ہے، میرا ایک اونٹ ہے وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے اور اس کے لیے مجھے رسی چاہیے، تو تم مجھے یہ رسی بنا دو. تو وہ خاتون رسیاں بنانا جانتی تھی، تو مطلب رسی کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی اس کا اونٹ سرکش تھا.
اس کے قریب ہو کر بہانے سے بات کرنے کا یہ سٹائل تھا۔ اب بعد میں یہ شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، دل کی دنیا بدل گئی، مسلمان ہو گیا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے علم عطا فرمایا، آپ ظاہر بھی دیکھ لیتے ہیں، باطن بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دھیرے سے کہا، وہ سرکش اونٹ کا کیا بنا؟ سمجھ گیا حضور کا اشارہ کس طرف ہے۔ کہنے لگا، حضور میرے سرکش اونٹ کو اسلام نے قابو میں کر دیا ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حق المقدور، جو شرم و حیا والی باتیں تھیں، ان کو کنایات میں استعمال کیا کرتے تھے۔ ہاں، جب سزا کا معاملہ ہو، جب فیصلہ کرنا ہو، عدل کا معاملہ ہو، پھر کنایا لفظ نہیں چلے گا۔ مثلا زنا کا کیس ہے، اب اس کو سزا ملے گی، حد جاری ہونی، اب کنایا نہیں، اب اقرار جرم کے لیے صریح لفظ استعمال کرنا مجبوری ہے، تاکہ جس شخص پر الزام ہے وہ جرم سے زیادہ سزا نہ پائے۔ اس کے علاوہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ کنایات استعمال فرمایا کرتے تھے۔ چوتھا وصف سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انداز یہ ہوتا، آپ کسی بات کو اجمالاً کہتے، مختصراً کہتے، مختصر بات کہہ کر جب لوگ متوجہ ہو جاتے پھر آپ اس کی وضاحت کیا کرتے تھے۔ مثلاً آپ نے فرمایا، 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جان لو، 5 کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو، غنیمت جانو۔ اب یہ 5 کیا تھے؟ کون سے 5 کو، کن 5 سے پہلے غنیمت جاننا تھا، سمجھنا تھا؟ اب یہ ایک سسپینس تھا نا، تو جب سسپینس کریٹ ہو گیا، سب متوجہ ہو گئے، تو پھر حضور علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ یہ جوانی رہنی نہیں ہے، بڑی جلدی سے گزر جانی ہے، اور پھر اگر زندگی موجود ہے تو لمبا بڑھاپا ہے۔ اگر زندگی لمبی ہے تو بڑھاپے کا ٹائم پیریڈ زیادہ ہے، وہ دورانیہ زیادہ ہے۔ اس لیے ہاں، جو کرنا ہے، جو رب کو منانا ہے، جو عبادت کی لذت لینی ہے، ابھی سے جوانی میں کر لو۔ جو جوانی میں دانہ ڈال دیتا ہے، پھل جوانی میں بھی ملتا ہے، بڑھاپے میں بھی ملتا ہے۔ اس لیے فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ پھر فرمایا بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ آپ غور فرمائیں، بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، بڑا خوبصورت، کڑیل جوان، حسین، چوڑی چھاتی اور قابل رشک صحت، ایک دم بیماری ایسی لگی، بستر سے لگ گیا، چہرے کا رنگ اڑ گیا، ہر چیز بدل گئی۔ تو پھر انسان کہتا ہے، یار کیا وہ زمانہ تھا اور کیا اب حالات ہیں۔ تو وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیماری سے پہلے صحت کا موقع ہے، صحت میسر ہے، ابھی سجدہ کرتے تکلیف نہیں ہے، گھٹنوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، آنکھوں کی بینائی قائم ہے، تم قرآن پڑھ سکتے ہو، کان درست ہیں، تم تلاوت سن سکتے ہو، نعت مصطفیٰ سن سکتے ہو، درس قرآن سن سکتے ہو، حدیث مصطفیٰ سن سکتے ہو۔ تو جب تم صحت مند ہو تو غنیمت جانو اور اپنی صحت کو صحیح جگہوں پر خرچ کر لو۔ پھر فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تم مفلس ہو جاؤ، مالدار ہو، غنی ہونا، تو اس کو غنیمت جانو۔ یہ روپیہ پیسہ یہ ہاتھ کا میل ہے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے، کسی وقت بھی جا سکتا ہے، اگر ہے تو اس کو غنیمت جانو اور صحیح راستوں پر خرچ کرو۔ اور پھر حضور نے فرمایا موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ آج یہاں نوجوان بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بڑھاپے کی طرف مائل بھی ہیں، اور بوڑھے بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں، بیمار بھی ہو سکتے ہیں، اللہ سب کو شفائے کامل دے، بہرحال زندہ تو ہے نا۔ کوئی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، کوئی کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، اور کسی کو چلنے میں آسانی ہے، کسی کو دقت ہے، تو ہم سب کو یہ نعمت میسر ہے کہ ہم زندہ ہیں۔
جب تک زندہ ہیں رب نے اختیار دیا ہے اس کی عبادت کر لیں، اس کو راضی کر لیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انداز تھا، آپ اجمال میں بات کہہ کر پھر اس کی تفصیل بیان فرمایا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وصف یہ بھی تھا، نمبر 5 پر جو میں نے نوٹ کیا ہے، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سامعین سے سوال کیا کرتے تھے۔ پہلے سوال کرتے، تو اب سوال کے جواب کی طرف جب سبھی متوجہ ہو جاتے تو پھر حضور علیہ السلام پھر جواب خود عطا فرما دیا کرتے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب سوال کرتے نا تو صحابہ کرام اللہ اکبر کیسی تعظیم کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا تھا صحابہ کرام کو پتہ ہوتا تھا جواب، لیکن وہ کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث ہے، بہت ساری حدیث ہے جہاں حضور نے سوال کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر، اب حجۃ الوداع کی تاریخ پر ہم بات کر چکے ہیں نا، 9 ذی الحج تھی اور جمعہ کا دن تھا، اور حضور کہاں پر تھے؟ عرفات کے میدان میں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، ابھی آج کون سا دن ہے؟ کون سا دن ہے آج؟ اب سب کو پتا تھا کون سا دن ہے۔ میں اگر آپ سے سوال کروں کون سا دن ہے تو آپ کہیں گے جمعرات، جمعہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ شب جمعہ شروع ہو چکی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کون سا دن ہے؟ اب سب جانتے تھے کون سا دن ہے، کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ پتا تو ہے کون سا دن ہے، لیکن حضور کیا اس میں سے معنی بیان کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے ہر جواب میں تعظیم ہوا کرتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس سے کسی نے پوچھا، اچھا بھئی عمر میں آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ تو حضرت عباس جو تھے یہ عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے تھے، تو جواب تو یہ دینا چاہیے تھا میں بڑا ہوں۔ کہنے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، بڑے تو حضور ہی ہیں، میں پیدا پہلے ہوا تھا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اکثر سوال فرمایا کرتے۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، آپ نے فرمایا اچھا بھائی بتاؤ تم جانتے ہو کہ مسلمان کون ہے؟ جانتے ہو تم مسلمان کون ہے؟ اب ظاہر ہے یہ میں آپ سے بھی سوال کروں تو آپ بھی بتا سکتے ہیں مسلمان کون ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، حضور پوچھ رہے ہیں کون ہے مسلمان؟ وہ کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جواب ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ جب سب متوجہ ہو گئے کہ مسلمان کی کون سی ڈیفینیشن حضور بیان کرنا چاہتے ہیں، کیا تعریف کرنا چاہتے ہیں، تو حضور نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بڑے بڑے پیارے انداز ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ان کو ڈسکس اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم اپنی بھی اصلاح کریں، اپنے اعزاء اقربا کی بھی اصلاح کریں۔ تو جب ہم اصلاح کے جذبے سے چلیں تو ہمارے سامنے رول ماڈل آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ ہمیں پتا ہو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اصلاح فرمایا کرتے تھے اور کس تدبیر سے آپ بات کو ذہن میں اتارا کرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عقلی دلیل سے بھی بات سمجھایا کرتے تھے، عقلی دلیل سے۔ اب دیکھیں ہم کبھی ہم بچوں کو کہتے ہیں بیٹا یہ نہیں کرنا گناہ ہوتا ہے، تو عام طور پر چھوٹے بچوں کو یہ کہنے کی بجائے گناہ ہوتا ہے، اگر اس میں جو حکمت ہے، جو فائدہ ہے یا جو نقصان ہے اس کو عقلی انداز سے، جتنی بچوں کی ذہنی اپروچ ہے، جتنی ان کی ذہنی سطح ہے، اس اعتبار سے اگر ان کو سمجھایا جائے تو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فروز ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان آیا، آ کر اس نے بڑا ہی نامناسب سا جملہ کہا، بہت غلط ڈیمانڈ کی، کہنے لگا حضور مجھے زنا کی طرف میری طبیعت بہت مائل ہے، مجھے زنا کی اجازت چاہیے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب صحابہ کرام جو سن رہے تھے وہ جلال میں آ گئے، یہ کیسی بات کہہ رہا ہے، اتنے گھنونے جرم کے لیے حضور سے بات کر رہا اور اجازت مانگ رہا ہے جو ہے ہی حرام۔
سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی جلال کا اظہار فرما سکتے تھے، لیکن موقع کی مناسبت جلال والی تھی نہیں. نوجوان تھا، پہلے ہی برائی کی طرف مائل تھا، اور ایسا ذہن لے کر آیا تھا، اس کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ کون سن رہا ہے میری بات کو اور کون میرے بارے میں کیا سوچے گا. تو جب اس نہج پر کوئی پہنچا ہو، اب اس کو اگر ڈانٹا جائے آگے سے تو پھر اس کا کیا کوئی اچھا نتیجہ تو نہیں نکلے گا نا. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جلال نہیں فرمایا، بڑے تحمل سے فرمایا، اچھا یہ بتا، اگر کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرنا چاہے. بڑے پیار سے حضور نے فرمایا. کہنے لگا حضور میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا، میری ماں کی کوئی اس طرح توہین کرے. کریم آقا نے فرمایا ہاں ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. میں خلاصہ حدیث عرض کر رہا ہوں. اگر کوئی تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرنا چاہے، حضور میں تو بالکل برداشت نہیں کروں گا، میں اس کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتا. تیری بہن کے ساتھ، تیری خالہ کے ساتھ، تیری پھوپھی کے ساتھ، وہ یہی جواب دے رہا ہے. یہ تو بالکل درست بات نہیں ہے، میں کبھی بھی گوارا نہیں کروں گا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، پیار سے کہا جیسے تو برداشت نہیں کرتا تیری کسی قریبی خاتون کے ساتھ کوئی زنا کرے، لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بہن کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ یہ فعل کرے. کہنے لگا آقا آئندہ میں کبھی یہ بری خواہش نہیں کروں گا. تو لاجک سے بھی سمجھانا چاہیے، خصوصاً آج کے دور میں. ہو سکے اگر اللہ فہم عطا فرمائے تو نوجوانوں کو لاجک سے سمجھانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہمارے نوجوان کے دل میں حب خدا پیدا ہو جائے، حب مصطفیٰ پیدا ہو جائے، عذاب کا خوف پیدا ہو جائے. تو پھر آپ لاجک چھوڑ کر دلیل سے بھی سمجھائیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی. لیکن جہاں گمراہی محسوس ہو رہی ہو، قرآن و حدیث کے ساتھ رغبت نہ ہو بلکہ دوری نظر آ رہی ہو، تو پھر لاجک کا ضرور استعمال کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور انداز تھا. 7 نمبر پر یہ لکھا میں نے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے لکھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کتب حدیث میں یہ ترتیب نہیں ہے. جو مجھے کچھ چیزیں ملی تو اپنے حساب سے میں نے ترتیب لگا لی. تو میں کا لفظ ویسے تو بولنا مناسب نہیں ہے، تو میں نے 2 بار یہ لفظ بولا، تو اس لیے کہا کہ جو ترتیب لگائی ہے. ویسے تو محدثین نے بہت ساری چیزوں کو شمار کیا ہے. تو سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اصلاح کے لیے مثال بھی دیا کرتے تھے. جیسے ہم کوئی بات کسی کو سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں، تو یہ بھی اگر درست مثال ہو تو یہ حضور کی سنت ہے. مثلاً آپ نے دیکھا بہت سے اچھے گھرانوں کے بچے اپنے خاندان کی طرح نظر نہیں آتے. خاندان بڑا اچھا ہے، بڑا عالی خاندان ہے، لیکن بچہ آگے سے وہ نکلا کہ سارے خاندان والے شرم سے منہ چھپائے پھرتے ہیں کہ اس نے ہماری عزت کیسے خاک میں ملا دی، ہمارا کیا تعارف تھا اور اس نے کیا کر دیا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بڑے حسین انداز میں سمجھایا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بری صحبت جو ہوتی ہے، بری صحبت، اس کی مثال ایسے ہے جیسے تم کسی لوہار کی بھٹی چل رہی ہے اور وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہو. وہ آگ چلاتا ہے لوہے کو گرم کرنے کے لیے. میں ترجمہ نہیں کر رہا، خلاصہ عرض کر رہا ہوں. وہ آگ کو جلاتا ہے گرم کرنے کے لیے، پھر چنگاریاں اڑتی ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں. تو حضور نے فرمایا تم جتنا بھی چاہو بچنا، کوئی نہ کوئی چنگاری اڑ کر تمہارے کپڑوں میں چھید کر دے گی، سوراخ کر دے گی. تم لاکھ بچنا چاہو، کچھ نہ کچھ تمہارا نقصان ضرور ہوگا. یہ بری صحبت کی مثال ہے. آپ بری صحبت میں بیٹھیں، برے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، آپ جتنا مرضی خود کو پکا سمجھیں کہ میں بڑا مضبوط ہوں، کوئی کیسا ہی کیوں نہ ہو میں اثر نہیں لوں گا.
ہاں آپ 100% اس جیسا نہ بھی عمل کریں، آپ کے دل میں اس برے عمل کی نرمی ضرور پیدا ہوگی، کبھی نہ کبھی آپ اس برے عمل کی طرف مائل ضرور ہوں گے۔ اور کچھ ہو نہ ہو، آپ وہ اگر بڑی برائی کر رہے ہیں دوست، تو آپ چھوٹی برائی کرتے ہوئے بلا جھجک ہو جائیں گے کہ میں اپنے دوستوں والی بڑی تو نہیں کر رہا، میں تو چھوٹی کر رہا ہوں۔ اب جو چھوٹی کی ہے نا، اسی وجہ سے کی جو صحبت میں بیٹھے تھے۔ تو کریم آقا نے مثال دے کر سمجھایا کہ بری جو صحبت ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے تم لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھ جاؤ اور خود کو جتنا مرضی بچاؤ، کوئی نہ کوئی چنگاری تمہیں کپڑوں میں گرے گی، چھید کر دے گی، یا جو وہ لوہے کو پگھلانے کے لیے آگ جلا رہا ہے اس کی بدبو تمہارے نتنوں کو تنگ کرے گی، تمہاری قوت شامہ سونگھنے کی حس کو خراب کرے گی۔ اور پھر حضور نے اچھی صحبت کی بھی مثال دی، اور دیکھیں کتنی پیاری مثال دی۔ فرمایا اچھی صحبت ایسے ہے جیسے تم کسی عطروں والے کے پاس جاؤ، پرفیوم ہاؤس میں جاؤ، عطار کے پاس جاؤ جو عطر دے رہا ہے۔ اچھا تم اس کے پاس جاؤ گے، جا کر بیٹھو گے، یا تو وہ تمہیں خوشبو تحفے میں دے دے گا، ہوتا ہے نا تھوڑی سی کاٹن پہ لگا کے دے دی، تھوڑی سی ویسے لگا دی آپ کو چیک کروانے کے لیے، کوئی سیمپل بنا کر آپ کو دے دی، جی چیک کریں کیسی خوشبو، تو وہ خود آپ کو خوشبو دے دے گا، یا آپ خوشبو خرید لو گے، یا اگر اس نے نہیں دی آپ نے نہیں خریدی پھر بھی خوشبو آتی رہے گی، مشام جاں معطر ہوتی رہے گی۔ فرمایا یہ اچھی صحبت ہے، اچھی صحبت میں بیٹھو گے نہ بھی لوگے کچھ نہ کچھ من میں آ جائے گا اور اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس طرح مثال دے کر تربیت فرمایا کرتے تھے۔ اور حضور کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ آپ ہاتھ کے اشارے سے سمجھایا کرتے تھے، بہت سی باتیں آپ نے ہاتھوں کے اشاروں سے سمجھائی ہیں، محدثین نے اس پر بڑا کام کیا۔ ان میں ایک اشارہ یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی یتیم کی پرورش کرتا ہے، کسی یتیم کی پرورش کرتا ہے، وہ اور میں جنت میں ایسے ساتھ ہوں گے۔ اشارہ کر کے حضور نے بتایا ایسے ساتھ ہوں گے جنت میں، جو یتیم کی پرورش کرتا ہے، یتیم کی ضروریات کا خیال کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک انداز یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ سے اگر کوئی سوال کرتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سوال کے جواب پر غور فرماتے کہ جو یہ سوال کر رہا ہے اس کا جواب اس کے لیے مفید ہے یا نہیں۔ ایسے بھی تو ہوتا ہے نا، سوال عام طور پر ہم ایسا کر لیتے ہیں جس کا جواب مفید نہیں ہوتا۔ لوگ بڑے بڑے سوال کرتے ہیں، بڑی تحقیق بال کی کھال اتارنے کے لیے، مثلا جی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی جان کا نام کیا تھا؟ وہ ایک بزرگوں سے کسی نے پوچھا، مشہور بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا شیطان کی بیوی کا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگے میں اس کے نکاح میں شریک نہیں تھا، میں نہیں بتا سکتا۔ تو لا یعنی سوال، اب مسجد میں آواز سے نہیں ہنسنا چاہیے نا، مسکرا سکتے ہیں مسجد میں، آواز سے نہیں ہنسنا چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دیکھتے کسی نے کوئی ایسا سوال کیا ہے جو درست نہیں ہے، یا اس کا جواب اگرچہ اچھا ہے دیا جا سکتا ہے لیکن اس کے حق میں مفید نہیں ہے، یا جواب مفید ہے پر اس سے زیادہ اہم کوئی اور چیز ہے جس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سوال کے جواب دینے کی بجائے کوئی اور سوال کر کے پھر جواب دیا کرتے تھے، سوال کے جواب میں سوال کر کے پھر جواب دیا کرتے تھے۔ یہ بھی بڑا پیارا آپ کا انداز تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور کو پتہ ہے قیامت کب آئے گی، سرکار نے بتایا ہوا ہے، ہمارے تفسیر کے ساتھیوں نے لکھا ہوا ہے کہ قیامت کس دن آئے گی، کسی کو پتہ ہے؟ کوئی بتائے گا؟ جمعہ والے دن، ماشاءاللہ۔ اچھا تاریخ کیا ہوگی؟ 10 محرم الحرام۔ ٹائم کیا ہوگا؟ عصر کے بعد کا۔ یہ ہم نے ڈسکس کیا ہوا تفسیر کی کلاس میں۔ محرم الحرام ہوگا، تاریخ 10 ہوگی، دن جمعہ کا ہوگا،
ٹائم عصر کے بعد کا ہوگا، یہ احادیث میں ڈیٹیل موجود ہے، سن نہیں حضور نے بتایا۔ تو ایک بندے نے آ کر سوال کیا حضور قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار یہ بتا سکتے تھے اس کو، لیکن حضور نے یہ نہیں بتایا کب آئے گی۔ حضور نے یہ بھی بتایا ہے ان تلد الامۃ ربتہا، قیامت کی نشانیاں یہ ہیں کہ تم دیکھو گے لوگ ماؤں کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک کریں گے۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کی علامت میں سے یہ ہے تم دیکھو گے کہ وہ ننگے پاؤں ننگے بدن چرواہے جو تھے وہ اتنے امیر ہو جائیں گے کہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے کا مقابلہ کریں گے اور اس پر فخر کریں گے۔ تو بہت ساری باتیں حضور نے فرمائیں۔ مساجد میں شور ہوگا، فساق کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوں گی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بھی فرما سکتے تھے، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا قیامت کب آئے گی، بلکہ سوال کیا۔ اب یہ سوال ہمارے لیے بھی بڑا اہم ہے۔ ہم نیٹ پر یہ بڑی تحقیق کرتے ہیں نشانیاں کیا ہیں، علامتیں کیا ہیں، لیکن جو تیاری کرنی چاہیے وہ نہیں ہے۔ حضور قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اچھا یہ تو بتا تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ 100 سال بعد آئے، 1000 سال بعد آئے، 1,00,000 سال بعد آئے، ہمیں اس سے کیا؟ جب بدن سے جان نکل جانی ہے اگلا مرحلہ تو شروع ہو جانا ہے، ہمیں اس سے کیا قیامت میں تاخیر ہے یا نہیں ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بتا تیری اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ وہ بھی حضور کا غلام تھا، کہنے لگا حضور بہت زیادہ نفلی نمازیں تو نہیں پڑھیں، بہت زیادہ نفلی روزے تو نہیں ہیں میرے پاس، بہت زیادہ نیکیاں نہیں ہیں، لیکن حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس پھر غم نہ کر، جس کے ساتھ محبت کرتا نا اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ بات بڑی زبردست ہے، جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام کو جب پتہ چلا نا حضور نے فرمایا جس کے ساتھ تم محبت کرتے اسی کے ساتھ ہوگے، تو صحابہ بڑے خوش ہوئے تھے، کہتے ہمیں اسلام لانے کے بعد سب سے بڑا خوشی کا دن وہ تھا جب حضور نے کہا تھا انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم سوچیں کیا ہمارے لیے بھی یہ خوش ہونے والا مقام ہے؟ کیا ہم واقعی حضور سے محبت کرتے ہیں یا صرف زبان سے ہی کہتے ہیں؟ کیا ہمیں واقعی حضور سے پیار ہے؟ اگر تو حضور سے محبت ہے تو پھر خوش ہو جائیں، پھر انشاءاللہ وہ جو شعر ہے نا قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، تر سے پڑھ دیتا ہوں۔ قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا وہ پل پر سے گزرے گا مسرور ہو کر، نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے وہ پل پر سے گزرے مسرور ہو کر، نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے میرے آقا کی مدت ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی حسین دل نشیں انداز ہوتا تھا اصلاح کرنے کا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی ایسی بات کے متعلق حکم نہیں فرمایا تھا جس پر آپ کا عمل موجود نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ عملی نمونہ تھی سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معلم انسانیت حضور جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اکتساب فیض کی توفیق نصیب فرمائے۔